الحمد لله والصلاة لأهلها أما بعد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. رات میں آپ حضرات سے فارغ ہوا تو پھر میری خدمت ہوتی ہے مختلف شعبوں میں، تو میں اپنی خدمت کے لیے چل پھر رہا تھا، اوپر نیچے دائیں بائیں ایسا. ہمارے یہاں ایک بلی ہے، وہ نا ایسے ایک گھات لگائے ایسے بیٹھی تھی. میں نے کہا بھئی یہ کسی چیز کی گھات میں ہے، تاک میں ہے. بالکل ٹک ٹک دی دم دم نہ کشی دم، بالکل ایسے ایک جگہ دیکھ. میں نے کہا یہاں چوہا ہے یا چھپکلی ہے، کوئی بلا ہے صحیح. پھر مجھے ایک واقعہ یاد آیا. حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، آپ کا اپنے شیخ کی محفل میں اتنا دھیان، قرآن میں، تسبیح میں، نماز میں، اعمال میں، ذکر میں اتنا دھیان کہاں سے حاصل کیا، کہاں سے سیکھا؟ کہا بلی سے سیکھا. ہاں کیسے؟ کہا بلی گھنٹوں چوہے کے بل کے باہر بیٹھی رہتی ہے اور اپنے آپ کو بالکل جامد ساکت خاموش، سانس بھی پتہ نہیں چلتا، یوں چوہا نکلے اور گھنٹوں بیٹھی رہتی ہے، گھنٹوں بیٹھی رہتی. تو میں نے سوچا کہ وہ چوہے کی تلاش میں تو گھنٹوں بیٹھ سکتی ہے، دھیان توجہ دے سکتی ہے، اور میں رب کی تلاش میں دھیان توجہ نہ دوں، مجھے شرم آتی ہے. تو یہ جو دھیان توجہ، استحضار، خشوع خضوع، یہ جو میں نے آپ میرے اندر دیکھ رہے ہیں، اصل میں اس کی بنیادی وجہ بلی ہے، اور یہ چیز میں نے بلی سے سیکھی ہے. بلی سے میں نے یہ چیز سیکھی. ہمارا دھیان، ہماری توجہ اور ہمارے اندر کا استحضار نماز میں کیسا ہونا چاہیے، دوران درس کیسا ہونا چاہیے، ہماری نظریں کہاں ہوں. درس کے دوران نظریں جھکی نہیں، بندہ گیا نہیں، بس گیا، نیند میں گیا، خماری میں گیا. ان نظروں سے ملتا ہے، آپ کو کیا پتا، نظروں سے نظریں تو ٹکراتی ہیں، کہتے میں نے شادی یہیں کرنی ہے، کہتے نظروں سے ہوتا ہی کچھ نہیں ہے، زندگی کے فیصلے کر بیٹھتا ہے دیوانہ. ان نظروں سے ملتا ہے، ان نظروں سے پاتا ہے. ارے نظریں بھی پلاتی ہیں، جام الفت میں ہمیں زہر دیا کرتے ہیں، غیر کیا یہ کام اپنے کیا کرتے ہیں. ان نظروں سے بھی ملتا ہے. جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں، اولیاء صالحین ہیں، نظروں سے تو پایا، نظروں سے، ان نظروں سے ملتا ہے. صحابہ کرام کا مزاج تھا، آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور پہ نظر ہوتی تھی، ادب کی نظر ہوتی تھی، بس نگاہ ہوتی تھی اور پاتے تھے. اور اگر چہرہ نظر نہ آتا تھا تڑپ جاتے تھے اور بیمار ہو جاتے تھے. ان نظروں سے نور ملتا ہے، ان نظروں سے فیض ملتا ہے، نظروں کے دیکھنے سے بہت کچھ ملتا ہے. مثال دوں، کسی زخمی خون میں لت پت بندے کو دیکھ کے، صرف دیکھنے سے کئی بندے بے ہوش ہو جاتے ہیں. سچ ہے؟ تو نظروں سے ہوتا ہی کچھ نہیں ہے. اپنے ہوش خواص کھو بیٹھتے ہیں صرف دیکھنے سے، صرف دیکھنے سے. جو ان کو صرف دیکھا ہے، حالانکہ تمہیں تو کچھ نہیں ہوا، اس کو صرف دیکھا ہے. ہمارے وہ سرجری کا تھا، کو میری ڈیوٹی تھی. ایک کیس آیا کسی ریڑی والا ٹانگے والے کا، اس کا یہ ایسا حادثہ ہوا کہ پنڈلی کا ایک بہت بڑا گوشت کا ٹکڑا ایسے ساتھ لٹک رہا تھا. انہوں نے پہلے تو کپڑے سے باندھا ہوا تھا، حادثہ کچھ تھا، شاید کوئی ایسا ہوگا کہ پولیس والا بھی ساتھ تھا. اس نے کہا جی اس کی سٹچنگ کرنی ہے، جو بھی ہے اس کا. تو ہمارے پروفیسر تھے سرجری کے،
وہ اس کو کہنے لگے آپ باہر چلے جائیں، ہم اس کی ابھی پٹی کھولیں گے تو آپ کو آپ کا مجرم دے دیتے ہیں، ہم اس کی طرح وہ کر لیں۔ کہنے لگے جی میری صاحب نے ڈیوٹی لگائی ہے۔ تو مجھ سے میرے سر کہنے لگے اس کو تم سنبھالنا، پیشنٹ کو میں سنبھالتا ہوں۔ اب مجھے سمجھ نہ آئی کہ ہمارے پروفیسر یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں، ان کے تجربے تھے۔ یوں پٹی کھولی اور خون کا فوارہ اور اتنا بڑا گوشت کا ٹکڑا ہلا تھا، ایسے دیکھتے دیکھتے ایسے ہوا، ایسے پکڑ لیا اور پکڑ کے میں نے لٹا دیا زمین پہ۔ اب صاحب باوردی زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں، وہ زمین پہ لیٹے بے ہوش ہو گیا وہ، اور ادھر ہم اپنا کام کر رہے ہیں، اس کو سٹیچنگ کر رہے ہیں، اس کی ڈریسنگ وغیرہ وغیرہ کر، پٹی باندھ۔ میں نے کہا بابا جی اٹھو، اکپٹ اللہ ہو رہا ہے اٹھو۔ اب شرح شرمندہ ہو، میں نے کہا تجھے کہا تو تھا باہر چلا جا، پکڑ اپنے مجرم کو، ہاتھ کڑی لگا لے جا۔ دیکھنے سے زندگی ملتی ہے، دیکھنے سے جوانی ملتی ہے، دیکھنے سے عبرت ملتی ہے، اور دیکھنے سے طاقت ملتی ہے، اور دیکھنے سے ایمان ملتا ہے، اور دیکھنے سے ایمان چھنتا ہے۔ دیکھنے سے ماں کو دیکھنے سے کیا جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور بیٹی کو دیکھنے سے کیا کیفیات پیدا ہوتی ہیں، بہن کو دیکھنے سے کیا احساسات پیدا ہوتے ہیں، اور بیوی کو دیکھنے سے کیا جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ آپ خود سوچ لیں، بڑا فرق ہے۔ نظری تو ہوتی ہے، اپنے بیٹے کو دیکھنے سے دل کی کیفیتیں کیا ہوتی ہیں۔ دیکھنے سے کائنات ملتی ہے، اور دیکھنے سے روح ملتی ہے، اور دیکھنے سے ایمان بنتا بھی ہے، سنورتا بھی ہے، پلتا بھی ہے، پنپتا بھی ہے۔ ماں باپ کو صرف دیکھنا ہی تو ہے محبت کی نظر سے۔ مقبول حاج عمرے کا سواب مل گیا، بولو آپ کہتے ہیں دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، پھر دیکھ پھر مل گیا، پھر دیکھ پھر مل گیا۔ زمزم کو صرف دیکھنا ہے، ثواب ملتا ہے۔ کعبہ کو صرف دیکھنا ہے، نیکیاں ملتی ہیں۔ روضہ اطہر کے گنبد خضرا کو صرف دیکھنا ہے، نیکیاں ملتی ہیں۔ دیکھنا ہی تو ہے، اور بعض اوقات دیکھنے سے بخشش ہو جاتی ہے۔ باجد بستامی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے، کسی نے بتایا کہ یہ اللہ والے ہیں، انہیں دیکھتے رہ گئے، زندگی کے دن رات گزرتے گئے، درویش فوت ہو گئے، یہ بھی فوت ہوا۔ تو کسی نے پوچھا تیرا کیا بنا؟ کہا کہ میں نے ایک اللہ کے ولی کو محبت کی نظر سے دیکھا تھا، اللہ کے جب بس گیا، اللہ پاک سے عرض کیا کہ اللہ نے کہا تیرے ہے تو کچھ نہیں، پر ایک نیکی تیری ایسی ہے، تو نے میرے دوست کو محبت اور عشق کی نظر سے دیکھا تھا، اسی وقت ہم نے بھی تجھے محبت کی نظر سے دیکھا تھا، اور جس کو ہم محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں اس کو اپنے مہمان خانے جنت میں بھیجتے ہیں، قید خانے جیل میں نہیں بھیجتے۔ جا تو جنت میں چلا جا۔ ایک دیکھنے سے، ایک دیکھنے سے۔ ایک شخص روزانہ آتا تھا، حضرت امام زین العابدین رحم اللہ تعالی علیہ، اہل بیت کے تاجدار، شاہ سوار، عظیم، اصل نام تھا علی بن حسین، حضرت امام حسین کے بیٹے تھے اور نام علی تھا۔ عرب میں رواج ہے اپنے بیٹے کا نام دادے کے نام پہ رکھتے ہیں اب بھی، تو چونکہ وہ دادا تھے تو آ کے صرف دیکھتا تھا۔ اور امام زین العابدین، آج دیکھنے کا موضوع ہے تو آج دیکھنا نہیں چھوڑنا ہے، آج اگر دیکھنے کا موضوع ہے تو آج دیکھنا نہ چھوڑیے گا۔ تو قدرتی جو ہے نا، وہ آ کے دیکھتا تھا، بس ایسے آ کے دیکھتا رہتا تھا، ٹک ٹک دی دم دم نہ کشی دم، بس ایسے دیکھتا رہتا تھا، اور کچھ دیر دیکھتا رہتا تھا، اور دیکھتے دیکھتے پھر چلا جاتا تھا۔ تو ایک دفعہ شیخ نے پوچھا کہ تو آتا ہے، سلام کرتا ہے، کونے میں بیٹھ جاتا ہے، آ کے دیکھتا ہے، کوئی بات نہیں کرتا، کوئی سوال نہیں کرتا، تجھے کوئی ضرورت ہے، مستحق ہے؟ کیونکہ یہ شہنشاہ سخیوں کے شہنشاہ ہے، آل رسول سے بڑا سخی کون ہوگا؟ تو تجھے کوئی ضرورت ہے؟ تو کہنے لگا نہیں، اللہ نے دیا سب کچھ ہے۔ پھر کیا ہے، تجھے کوئی تکلیف ہے؟ نہیں۔ تجھے کسی سے کام ہے، مجھ سے سفارش کرانی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔
پھر کیوں آتا ہے؟ بڑا عجیب جواب دی، عاشقانہ جواب ہے، عشق والوں کو سمجھ آئے گا۔ آج بتاؤں، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، آج خود مجھے نیند آ رہی ہے، حد سے زیادہ نیند آ رہی ہے، حالانکہ مجھے صبح نیند نہیں آتی، یعنی 10 میں نیند نہیں آتی، مجھے آج نیند آ رہی ہے، تھکا ہوا ہوں میں آج، ابھی میں نے اپنی ٹانگیں دبوائی ہیں، حالانکہ عام میری طبیعت نہیں ہے، اور بندہ عادی بھی نہ بنے دبانے کا، پھر مزاج خراب ہو جاتا ہے۔ طبیعت ایسی خراب ہے، طبیعت میری مائل کبھی ایسے تو نہ تھی، جیسے اب ہے تیری محفل کبھی ایسے تو نہ تھی، بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسے تو نہ تھی۔ اور عجیب جواب دیا، جو کوئی غرض بھی نہیں، کیوں آتا ہے؟ کہنے لگے کہ میں آپ کے چہرے کے اوپر جو ولایت کا نور ہے اس میں سے حصہ لینے آتا ہوں۔ اور شیخ نے پوچھا پھر تجھے ملتا کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے ہر رکعت میں اللہ کے بولوں کا جو میں بولتا ہوں جواب ملتا ہے، اور میں جب جس کو نماز کی حاضری نہیں حضوری نصیب ہو جائے، غور سے سننا، ہر بول میں اس کو اللہ پاک کی طرف سے جواب ملتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، عرش سے آواز آتی ہے حمدنی عبدی، اور فرشتو میرا بندہ میری حمد کر رہا۔ پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، ہر بول کا جواب آتا ہے، اور یہ جواب کانوں سے سنتا ہے اور صرف یہی سن سکتا ہے۔ ہائے ہائے کیا بات ہے! دیکھنے سے میرا تو سر درد ہوتا تھا، کبھی کبھی تکلیف ہوتی تھی، اپنے مرشد کو ایسے دیکھتا تھا، میرا تو بخار اتر جاتا تھا، سر درد ختم ہو جاتا تھا، سفر کا مارا ہوا آتا تھا لاہور میں، ایسے مرشد کو دیکھ لے، ایک جھلک بس دیکھ لیتا تھا، میری ساری تھکان اتر جاتی تھی۔ وہ ملا تو برسوں کے بعد بھی میرے لب پہ کوئی گلا نہ تھا، اسے میری چپ نے رلا دیا جسے گفتگو میں کمال تھا، وہ جو ان کے سامنے آ گیا وہی روشنی میں نہا گیا، عجب اس کی ہیبت حسن تھی، عجب اس کا رنگ جمال تھا۔ اور میں میرے ایمان کی حلاوت، ولایت کا نور ملتا ہے آپ کے دیکھنے سے، تو پھر ہوتا کیا ہے؟ کہا اللہ کی طرف سے حضوری نصیب ہوتی ہے، ہر رکن میں، ہر عمل میں میرا رب مجھے میرے عمل کا جواب دیتا ہے، اور وہ نماز کی حلاوت ہی کوئی اور ہوتی ہے۔ آپ ٹیلی فون پہ ہیلو ہیلو کرتے رہیں، اگلا بندہ بولے ہی نہ، آپ کہتے ہیں ہیلو آواز نہیں آ رہی، ہاں میں سن رہا ہوں، اچھا جی جی تو کرتے رہو، اچھا ادھر سے آواز آ رہی ہو نا، اچھا ٹھیک ہے، ہاں ہاں اوکے، اچھا آواز آ رہی ہو تو بات کا ایک ٹیمپو ہوتا ہے، بات کی ایک ترتیب، مزہ اور ہوتا ہے۔ اور ادھر سے کوئی آواز ہی نہ آئے، خاموش سن رہا، 1.5 گھنٹے کی کال پیکج لگائے بیٹھا ہے، جب بند کر کے رکھے گا گھر کام کا میں نے جخ مارا ہے۔ تو کہا میں آپ کو دیکھتا ہوں نور ملتا ہے ایک، دوسرا آپ کو دیکھنے سے مجھے تقویٰ ملتا ہے، میں گناہوں سے بچتا ہوں آپ کو دیکھنے سے، اور مجھے آپ کو جب میں دیکھتا ہوں، آپ کو دیکھنے سے اللہ میری روزی اور رزق بڑھا دیتا ہے، کیونکہ اس نور سے میرے دل کے اندر کی کساوت، غلاظت اور سیاہی ختم ہو جاتی ہے، اور تقوی والوں کو میرا رب غیب سے پالتا ہے۔ امام زین العابدین رحم اللہ تعالی علیہ کو وہی بندہ آ کے روز دیکھتا تھا، صرف کہتا تھا مجھے دیکھنے سے ملتا ہے، اور واقعی ملتا ہے، واقعی ملتا ہے۔ نظر میں اگر عشق ہو، نظر میں اگر مستی ہو، اور نظر میں اگر خلوص ہے، تان کی نظر نہیں، طنز کی نظر نہیں، اعتراض کی نظر نہیں، شک کی نظر نہیں، میں نے تو زندگی میں اپنے مرشد کو دیکھا ہے، جب بھی دیکھا ہے دل کو بھرا ہوا پایا ہے، جب بھی دیکھا ہے دل کو بھرا ہوا پایا ہے، پر طنز کی نظر نہ ہو، اعتراض کی نظر نہ ہو۔ دنیا میں ہوائیں فضائیں تو ہر درویش پہ اڑی ہیں، وہ نبی بھی، لوگوں نے تو نبیوں کو معاف نہیں کیا۔ قرآن کو دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے،
قرآن کو دیکھنے سے حافظہ تیز ہوتا ہے. تو شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے میں نے بلی سے دھیان سیکھا، بس بلی کو دیکھا دھیان سے بیٹھی ہے تو مجھے غیرت ہوئی، احساس ہوا کہ چوہے کی خاطر اتنا دھیان، اتنی توجہ، اور میں اللہ کی ذات کا اتنا دھیان بھی نہ کر سکا. تو مجھ میں فرق کیا ہوا؟ آپ دھیان والی 3 تسبیحات کر کے دیکھ لیں، زندگی کے مسائل حل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں. دھیان والی 3 تسبیحات کر کے دیکھ لیں. تیسرا کلمہ درود پاک استغفار، 3 تسبیح دھیان والی کر کے دیکھ لیں. دھیان والی 3 تسبیح، اس کا کمال دیکھیں، اس کی تاثیر دیکھیں، اور اللہ سے ملتا دیکھیں، اور جو دل میں مراد ہے اسی وقت نقد. 11 دن پورے 3 تسبیحات، ایک مقام ایک جگہ، زمان اور مکان کی قید. 11 دن پورے 3 تسبیحات، زبان اور مکان کی قید، زمان اور مکان کی قید، یعنی ایک ہی جگہ ہو اور ایک ہی وقت ہو. آپ تو تسبیح خانے میں رہتے ہیں، آپ کو تو مل سکتا ہے. ایک ہی جگہ ہو اور ایک ہی وقت ہو، اور 3 تسبیحات. درود شریف گن گن کے توجہ سے، یہ نہیں ہے کہ دانے پہ دانہ گر رہا، نہیں، اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان سے. ذکر کس کا اور دھیان کس کا؟ اللہ کا. 3 تسبیحات کر کے دیکھ. ہاں صرف 11 دن. کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نہ خدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو، وائے ناکامی تو محتاج ساکی ہو گیا، میں بھی تو مینا بھی تو ساکی بھی تو محفل بھی تو. دیکھ تو صحیح ملتا کیا ہے. 3 تسبیحات زمان اور مکان کی قید کے ساتھ. میری بات پہ غور کیجئے گا. ایک جگہ ہو، ایک وقت ہو، اور اس کو پڑھ دھیان کے ساتھ. 11 دن میں مرادیں پوری ہو جاتی ہیں. 11 دن میں صبح شام ایک جگہ ہو ایک وقت ہو. 11 دن میں مراد رب دے دیتا ہے یا غیب سے کوئی راستے نکل دیتا ہے. ان تسبیحات پہ توجہ ہو، تسبیحات پہ توجہ. دھیان، جو عمل دھیان سے کیا جائے گا، جو عمل دھیان سے کیا جائے گا. حضرت ایک صحابی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی لمبی عمر پائی. ہر ہفتے ان کا درس ہوتا تھا، ہر ہفتے ان کا درس ہوتا تھا. اور ان کے درس میں آنے کی ایک امام مالک رحمت اللہ علیہ کے درس میں آنے کی 2 شرائط تھیں. کیا 2 شرائط تھیں؟ پہلی شرط ان کے درس میں آنے کی یہ تھی کہ صاف ستھرے آئیں گے، چاہے پرانا کپڑا ہو یا نیا کپڑا ہو، خوشبو لگا کے صاف ستھرے آئیں گے، میلے کچیلے نہیں آئیں گے. ایک شرط یہ تھی کہ صاف ستھرے آئیں گے. کپڑے پرانے ہیں، کپڑے نئے ہیں، پر صاف ہو. ہمیں سے بعض لوگ گندگی کا نام سادگی رکھ لیتے ہیں. کیا رکھ لیتے ہیں؟ دیکھو لائٹ گئی تھی، فائدہ پا لیا، اب میری طرف دیکھو. جو نفع کمایا سویرے سویرے کما لیا، اب میری طرف دیکھو. ان کی شرط 2 چیزیں تھیں. کیا پہلی شرط کیا تھی؟ اور کن کی؟ حضرت انس بن مالک صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ. پہلی شرط یہ تھی کہ صاف ستھرا آنا ہے، صاف ستھرا آنا ہے. اور دوسری شرط یہ تھی میری محفل میں اتحیات کے بغیر نہیں بیٹھنا. یہ شرط تھی. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے جیسے میں اتحیات میں بیٹھا ہوں، مجھے اس کی مشق کرائی. اب تو اس کی مشق کم ہو گئی، میری ختم ہی ہو گئی کہ میری محفل میں ایسے بیٹھنے کی مشق کرو. اچھا یہ چیز مشق سے آ جاتی ہے، کوئی بھی چیز ہو وہ آ جاتی ہے اتحیات کی شکل میں. اچھا یہ واحد شکل ایسی ہے جس میں نیند اور اونگ کے چانسز 99.99 کم ہے،
توجہ، دھیان، یہ بہت زیادہ اس حالت میں دو شرطیں تھیں. ایک شرط کون سی ہے؟ صاف ستھرا. اور ایک شرط یہ تھی، بس ان دو شرطوں میں کہتے تھے میرے پاس آؤ. مدینے والے کے غلام صحابی تھے، لوگ آتے تھے چوک در چوک. پہلی شرط اس لیے کہ بعض چرواہے، بدو، دیہاتی اسی میلی کچیلی کیفیت میں آ کے بیٹھ جاتے تھے، اور ان کے بیٹھنے سے پوری محفل میں ایک بدبو کی عفونت اٹھتی تھی. تو فرماتے تھے میری محفل کی پہلی شرط یہی ہے. اور دوسری شرط، دوسری شرط یہی ہے. اور پھر وہاں سے جو بندہ اٹھ کے جاتا تھا، اللہ اکبر، 100 سال دور چرخ تھا ساغر کا ایک جام. 100 سال دور چرخ تھا ساغر کا ایک جام. چراغ تلے اندھیرا. 100 سال دور چرخ تھا ساغر کا ایک جام، نکلے جو میں کدے سے تو دنیا بدل گیا. ہائے ہائے، بس ایک ساغر نے ایک جام پلایا، اور پلایا ایسے کہ میں دھیان توجہ سے بیٹھا تھا. ایک جام پلایا، بس نکلے جو میں کدے سے تو دنیا بدل گئی. بس ایک بجلی سے پہلے کوندی، پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے، مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے، جگر نہیں ہے. سب کچھ وہاں کھوا اور کھلا اور گوا کے یہاں آ بیٹھا ہوں. دل جگر تو سارا وہاں رکھ آیا ہوں، دل ہو تو کسی اور کو دوں. وہ بعض جگہ لکھا ہوتا ہے ہاؤس فار رینٹ، گھر کرائے کے لیے خالی ہے. اور بعض جگہ لکھا ہوتا ہے ہارٹ فار رینٹ، دل کرائے کے لیے خیلی ہے، کوئی حسینہ آئے خلا کے لیے. پھر بعض اوقات بعض لوگوں نے دل کے کوارٹر بنائے ہوئے ہوتے ہیں. کوارٹر بنائے ہوئے ہوتے ہیں، ایک یہاں ایک یہاں ایک یہاں، چھوٹے چھوٹے کوارٹر سسٹم ہے نا. یہ تو حویلی ہے، حویلی کی پھر کوارٹر بنا لیتے ہیں. نکلے جو میں کدے سے تو دنیا بدل گئی. اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کی محفل کے آداب یہ تھے، صاف ستھرے آؤ، اتحیات کی شکل میں بیٹھو، اور دھیان سے ان کی طرف دیکھو. دھونیاں ہوتی تھیں، عنبر ہوتا تھا، عود ہوتا تھا، خوشبوئیں ہوتی تھی ان کی محفل میں. ایسی بہترین محفل، شاہی محفل ہوتی تھی. اپنا بہت بڑا محل تھا، گھر تھا. اس دور میں 5000 درہم کی پوشاک پہنتے تھے. آج 5000 درہم جو ہے میرے خیال میں 85 لاکھ روپے سے زیادہ ہے. دینار 5000 دینار کی پوشاک پہنتے تھے. وہ ان کا یہ شرط تھا کہ بس بیٹھو اور میری طرف دیکھتے رہو. کیوں؟ فرماتے تھے یہ مدینے والے کی حدیث کا ادب ہے، اور جس نے ادب کیا اس نے پایا. جس نے ادب کیا اس نے پایا، اور بے ادب کبھی نہیں پائے گا. کبھی مسواک سے ہزار بند نہ ڈالا کریں. بعض اوقات ہزار بند ڈالنی نہیں ہوتی، مسواک سے ڈال لیتے، کبھی نہ ڈالا کریں. یہ میرے مدینے والے کی سنت ہے، ادا ہے، اس کا ایک ادب ہے. ایک دوسرا، قلم اور پین سے نہ ڈالا کریں. پین یہ وہ چیز ہے جس سے علم کے الفاظ نکلتے ہیں، اور جس سے علم نکلتا ہے. پین اور مسواک یہ بہت ادب کا مقام ہے. دیکھنے سے زندگی کے روحیں ملتی ہیں، روحیں ملتی ہیں، اور اندر سے خیر منتقل ہوتی ہے، خیر منتقل ہوتی ہے. اگر آپ، صحیح بات ہے، اگر آپ روح کی دنیا کو پانا چاہتے ہیں نا، آج میری بات یاد رکھیے گا. آج 11واں روزہ ہے، دوسرے عشرے کی ابتدا ہے. تو دوسرے عشرے کی ابتدا میں آج صبح سویرے میرا ایک تحفہ، ایک نورانی لفظ، ایک نور، ایک حرف آج میرا یاد رکھ لیں. دیکھنے کی عبادت کو پالیں اور دیکھنے کے گناہ سے چھٹکارا حاصل کر لیں. دیکھنے کی عبادت کو پالیں، دیکھنے کی عبادت کو پالیں. کہ کس کو دیکھنا ہے اور کتنا جی بھر کے دیکھنا ہے، اور کہاں نہیں دیکھنا اور جی بھر کے نہیں دیکھنا.
یہ میری آپ سے درخواست ہے کہ کس کو دیکھنا ہے اور جی بھر کے دیکھنا ہے. میاں بیوی کی مسکراہٹ کی نظروں میں جو رب کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں، جو رزق، جو وسعت اور جو دل کا نور اور اندر کی رحمتیں، یہ اگر کسی کو سمجھ آ جائے نا، بس وہ ساری دنیا کے پھر سب کچھ بھول جائے. تو آج کے بعد دیکھنے پہ نظر کے اوپر پہرے بٹھائیں کہ جہاں دیکھنا ہے اور جی بھر کے دیکھنا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ تھے. ان کی بیوی فاطمہ بنت عبد الملک شہزادی، لیکن سب کچھ اللہ کی راہوں میں دے دیا. غربت، تنگ دستی. اب یہ خلیفہ ہیں، گھر کی چھت کو لیپنا تھا، بارش سے ٹپکتی تھی، گارا بنا کے کنویں سے پانی نکال رہے تھے. ایک بوڑھی مائی آئی کوئی فریاد لے کے، تو وہ باتیں بھی کرتی رہتی تھی، ادھر ادھر دیکھ بھی رہی تھی. تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگی، بیٹی ایک نصیحت کرتی ہوں، میں پرانی ہنڈی ہوئی مائی ہوں، یہ جو تیرا غلام ہے نا، اس کی ذرا نظر خیال کرنا، اس کی نظر ٹھیک نہیں ہے. یہ تیرا غلام گارا بنا رہے تھے اور بار بار اپنی بیوی کو بھی دیکھ رہے تھے. تو اس نے کہا، بیٹی یہ تیرا جو غلام ہے نا، اس کی نظر ٹھیک نہیں ہے. میں بھی ہنڈی ہوئی بھائیا، بڑی پرانی، دنیا جہان کی ساری اونچ نیچ دیکھ کے دیکھتی ہوں، اس غلام کا خیال کرنا. انہوں نے کہا، ماں یہی غلام تو امیر المومنین ہے. اگر نظر کو سمجھ لینا، ولایت کے اعلی درجہ، کمال، روحانیت اور رزق کی وسعت نظروں میں پڑی ہے. میں منبر پہ قسم اٹھا کے کہتا ہوں، رب کعبہ کی قسم، رزق کی وسعت اور برکت اور دل کی دنیا کی آبادی اور من کی دنیا کا پھلنا پھولنا اور نور، روحانیت، خوشبو، یہ نظروں میں پڑی ہے. نظروں میں جہاں دیکھنا ہے جی بھر کے دیکھ، جہاں نہیں دیکھنا جی بھر کے نہ دیکھ. جی بھر کے نہ دیکھ، جی بھر کے نہ دیکھ. رب تیرے لیے وہ غیب سے خیر کے دروازے، برکت کے دروازے کھولے گا تو گمان نہیں کر سکتا. اس نظروں کی قیمت کو سمجھ لینا، نظروں کی قیمت کو اور نظروں کی طاقت کو اور نظروں کی تاثیر کو. میں کہتا ہوں ہم تڑپ جائیں. بعض اوقات بکری سے ایسی محبت ہوتی ہے، بکری کو دیکھے بغیر، گائے سے، بھینس سے، اونٹ سے، مرغے سے، تیتر سے، بٹیر سے بڑی محبت ہوتی ہے. اس کو دیکھے بغیر چین نہیں آتا، بہت محبت ہوتی. میں نام نہیں لیتا، ایک دربار کے بہت بڑے مخدوم سے، گدی نشین، بڑی سی گاڑی پہ جا رہے تھے. ایک کتی تھی بہت بڑی، کھوتے جتنی، گدے جتنی بڑی کتی، ہو گئی بوڑھی. اب فقیر دی کتی، اب وہ کھلائے کہاں سے؟ اس کی غذا تھی. وہ کہیں چھوڑنے جا رہا تھا، جان چھڑوانے جا رہا تھا. انہوں نے دیکھا نا کتی ہے، دیکھا بس، گاڑی روک، جلدی کر. اس نے دیکھا نا کہ وہ اتر رہے ہیں، سمجھ گیا. اس نے کہا، کتی کہاں لے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، جی فقیر دی کتی ہے، یہ تو روزی ہے، یہی تو میری روزی ہے. اب تو چھوڑ اس بات کو، بول کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا، جی مہربانی کرو، بس اب یہ میری روزی ہے، پکا ہو گیا. دیکھا نا، آخر کار آسٹریلین گائے جو 20 کلو صبح 20 کلو شام دودھ دیتی تھی، اس کے بدلے میں کتی کا سودا ہوا. اور پھر وہ کیا ہوتا تھا؟ کتی سامنے بندی رہتی تھی، نوکر خدمت کرتے رہتے تھے اور وہ خوش ہوتے تھے، دیکھتے رہتے تھے. رب تیری میری نظریں حلال پہ لگا دے، دعا مانگ، کہیں حرام پہ نہ لگا دے. کتی کا دیکھنا حرام ہے، حرام کا دیکھنا بھی حرام ہے. اللہ میری آپ کی نظریں حلال کے لیے قبول کر لے
मौला मेरे दिल को अपनी मार्फत के लिए कबूल फरमा, मौला मेरी नजरों को अपनी मोहब्बत के लिए कबूल फरमा, मौला मेरे बोलों को अपनी शफकत और अपने नूर और अपने जिक्र के लिए कबूल फरमा। मौला ये तेरी कबूलियत है, मेरे कदम उठते नहीं उठाए जाते हैं, बोल बोलते नहीं बुलवाए जाते हैं, नजरें देखती नहीं दिखाई जाती हैं। मौला कबूल फरमा, मौला कबूल फरमा। इन नजरों के सौदे अगर कर लेना, चाहे वो मोबाइल है, चाहे वो नेट है, चाहे वो दुनिया की कोई चीज है, चाहे वो घर से बाहर है, चाहे वो बाजार है, जहां देखना है जी भर के देख, और एक दफा देख और फिर देख, और दिल के प्याले को भर ले, और जहां नहीं देखना वहां जी भर के न देख, फिर देख रब तुझे न दे तो बात ही और है। नूर मिलता है, रूह मिलती है, रूहानियत मिलती है, रिज़्क़ के बर्तन खुलते हैं, रिज़्क़ के बर्तन, और बरकतों के दरवाजे खुलते हैं, और खैरों के दरवाजे खुलते हैं, और आफियतों के दरवाजे खुलते हैं, और शफकतों के दरवाजे खुलते हैं, और अल्लाह गैब से सारा निजाम ऐसे कर देता है, इसके मुआफिक सिर्फ नजर की वजह से, सिर्फ नजर की वजह से। अय्यूब अलैहिस्सलाम 14 या 16 साल ऐसी बीमारी में मुब्तला रहे कि शहर वालों ने निकाल दिया, बदन में कीड़े थे, और बदन अजीब व गरीब रब ने आजमाइश दी, सिर्फ जुबान थी, और फरमाते थे सुबह मेरा रब मुझे जलवा दिखाता था, ऐसे पर्दे हट जाते थे, बराह रास्त में अल्लाह का दीदार करता था, और मेरा अल्लाह कहता था अय्यूब क्या हाल है, बस वो एक जलवा होता था, मैं देख लेता था, सारे दिन के गम भूल, और उसी नशे में चूर रहता था। फिर शाम का इंतजार, शाम को मेरा रब सारे पर्दे हटा के कहता था अय्यूब क्या हाल है, और रात सारी फिर उसी चूर में नशे में गुजर जाती थी। याद रखना, अगर दीन की राहों पे ये नुक्ता मेरा लिख लो, अगर रूह की राहों पे चल रहे, दीन की राहों पे चल रहे, इश्क की राहों पे चल रहे, और मदीने वाले की गुलामी पे राहों पे चल रहे, और चलते हुए अगर कोई बीमारी, कोई दुख, कोई रोग, कोई तकलीफ, कोई उलझन, कोई मुश्किल, कोई मसला अगर है, तो समझ लो कि इस पे राजी है, और इस पे हर नजर पे तुम्हें जलवे दिखा रहा है। लोगों की बातों पे ना क्या मिला है, क्या हासिल किया है, कितने मसले हल हुए हैं, ना करना, कहना इस दुख, इस रोग, इस तकलीफ पे मेरा रब सुबह शाम मेरा हाल पूछ रहा, मेरे कान सुने ना सुने, मैं रब की नजर में हूं, उसकी शफकत में हूं। और एक बात और भी जहन में रखना, गौर से सुनो, जरा गौर से सुने, एक बात और भी, बीमारी है, तकलीफ है, कर्जा है, दुख है, परेशानी है, और ये अल्लाह की राहों से हट गया है, समझ लो सुबह शाम रब की नजर में नहीं है। कर्जे हैं, बीमारियां हैं, तकलीफें हैं, दुख हैं, और ये सुबह शाम दिन रात करीम की राहों पे लगा है, समझ लो नजर में भी है, शफकत में भी है, राहत में भी है, रहमत में भी है, और सुबह शाम पूछता भी है। अगर ना पूछता तो अपने दरवाजे पे ना आने देता, जो आने दिया है, गौर से सुना, जो आने दिया है मालूम हुआ अपना समझा है तो आने दिया है, और अपना समझ के जानता है इसको तकलीफ है, इसके बच्चियों की शादियों का मसला है, इसके कर्जे हैं, इसकी बीमारी है, इसका दुख है, इसकी तकलीफ है, वह जानता है, जानने के बावजूद भी कहता है मेरी राहों में लगाए रखो, मेरा है।